2 گھنٹے بعد ایلزبیتھ تہ خانے سے باہر نکلی۔ اس کا پورا جسم برہنہ تھا اور اندھیرے میں اس کو دیکھنا مشکل تھا۔ اس کے جسم پر خاص قسم کا محلول لگا ہوا تھا جسے اس کا جسم کیچڑ سے لثپت ہو۔ اس کے ہونٹوں سے بھی وہی محلول بہہ کر جسم پر گر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں جانے لگی تو اس کی نوکرانی نے دیکھا کہ اس کے بالوں سے بھی وہی محلول بہہ رہا تھا۔ جب ایلزبیتھ اپنے کمرے میں جا چکی تو نوکرانی ویرونیکا اس محلول کی طرف گئی جو ایلزبیتھ کے جسم سے بہہ کر گر چکا تھا۔ اس نے وہ محلول ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کی انگلیوں سے وہ چپک گیا۔ جب اس نے سونگھا تو کوئی اس کی بو نہ تھی، لیکن جب وہ دیوار میں لگی مشعل کی طرف اس نے اپنا ہاتھ کیا تو اس کا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ انفو ایف ڈی ٹی وی کے معزز حضرات، السلام علیکم۔ یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ واقعہ 1609 میں پیش آیا۔ 1609 کی بات ہے جب بیلجیم میں سنا گیا کہ ہنگری کے دارالحکومت کے قریب 4 لڑکیوں کی لاشیں ہاتھ آئی ہیں۔ چاروں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک موجود نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں، ٹانگوں اور جسم کے اوپری حصے میں بے شمار سوراخ تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کو کاؤنٹس ایلزبیتھ کے پاس دربار کے آداب سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ہنگری کی عوام نے بادشاہ کے آگے احتجاج کیا۔ بادشاہ نے قاتل پکڑنے کے لیے جاسوسوں کو متعین کر دیا۔ جب جاسوسوں نے بادشاہ کو حقیقت بتائی تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ جاسوسوں نے بتایا کہ محل کے تہ خانے میں 20 سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی اور سب کی سب کنواری لڑکیوں کی ہیں اور ان کے جسموں میں بھی وہی سوراخ ہیں۔ یہ واقعہ اس ظالم عورت کا ہے جس کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ نوجوان اور خوبصورت رہے۔ اس نے اپنے حسن اور جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے نہ جانے کتنی کنواری لڑکیوں کا قتل کیا۔ اس کا نام تھا کاؤنٹس ایلزبیتھ۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے ان لڑکیوں کو زنجیروں سے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، پھر ان بدقسمت لڑکیوں کے نیچے ایک ٹب رکھا جاتا ہے۔ اس ٹب میں کاؤنٹ ایلزبیتھ برہنہ ہو کر لیٹتی ہے اور اس کے نوکر لڑکیوں کے جسم میں تلوار سے سوراخ کرتے ہیں۔ خون فوارے کی طرح بہتا ہے جس سے ایلزبیتھ نہاتی ہے اور ہونٹوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے وہ خون پیتی ہے۔ بادشاہ میتھاس نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ایلزبیتھ کو گرفتار کر کے تہ خانے کی تلاشی لی گئی۔ تہ خانے میں کئی لڑکیوں کے مردہ جسم ٹنگے ہوئے تھے جسے کسائی کی دکان پر جانور ٹانگے جاتے ہیں۔ تہ خانے کی زمین پر بے شمار انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ملی جو بوسیدہ ہو چکی تھی کیونکہ وہ 5 سال پرانی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سالوں میں 600 سے زیادہ کنواری لڑکیوں کا قتل کیا جا چکا تھا۔ جب کاؤنٹس ایلزبیتھ کا شوہر مرا اس وقت ایلزبیتھ 43 سال کی تھی۔ اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن اس پر بڑھاپے کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں جا رہی تھی، اس سے ایک نوکرانی ٹکرا گئی۔ اس نے غصے میں نوکرانی کو تھپڑ مارا۔ نوکرانی کے خون سے چھینٹے اڑے، اس میں سے چند اس کے ہاتھ پر بھی گر گئے۔ گھنٹوں بعد اس نے محسوس کیا کہ جس ہاتھ پر خون کے چھینٹے گرے ہیں وہ ہاتھ دوسرے ہاتھ سے نرم اور ملائم ہو چکا ہے۔ اس دن سے اس نے سوچا کہ انسانی خون کی مدد سے ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہا جا سکتا۔ اس نے کچھ جوتشیوں اور نجومیوں سے مشورہ لیا۔ پچھلے 5 سالوں سے کاؤنٹس انسانی خون سے نہاتی رہی اور پیتی رہی۔ اس مقصد کے لیے قریبی گاؤں کی لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا تھا۔ 1609 میں اس نے یہ محسوس کیا اس طریقے سے بھی وہ نوجوان دکھنے میں نہیں آ رہی۔ اس نے جوتشیوں سے پھر مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں کی لڑکیوں کے خون سے نہانے کی وجہ سے وہ جوان نہیں دکھ رہی کیونکہ گاؤں کی لڑکیوں میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اگر کاؤنٹس اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کے خون سے نہائے تو وہ جوان ہو سکتی ہے۔ کاؤنٹس نے یہ کہہ کر اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کو اپنی طرف آنے کے لیے متوجہ کیا کہ وہ شاہی آداب سکھائیں گی۔ شاہی آداب کی ٹریننگ کے لیے 25 سے زیادہ لڑکیوں نے محل میں آنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک ایک کر کے وہ لڑکیاں غائب ہونے لگی۔ جب ایلزبیتھ سے تفتیش ہوئی تو اس نے الزام لڑکیوں پر لگا دیا یہ کہہ کر کہ وہ چوری چوری جنگل میں گھومنے گئی ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آئی۔ کاؤنٹس کی ایک ذاتی ملازمہ بھی تھی، اس کا نام ڈورا تھا۔ وہی کاؤنٹس کے لیے لڑکیاں لاتی تھی اور ان لڑکیوں کے خون سے کاؤنٹس نہاتی تھی۔ بالآخر 1610 میں اسے عمر قید کی سزا دی گئی۔ اسے اسی تہ خانے میں بند کر دیا گیا جس میں وہ خون سے نہاتی تھی۔ تہ خانے میں صرف چھت پر ایک روشن دان تھا جس میں سے اسے کھانے کی پلیٹ پھینک کر دی جاتی تھی۔ ایلزبیتھ نے اس تہ خانے میں 4 سال گزارے۔ ایک دن وہ روشن دان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے کھانے کی پلیٹ پھینکی گئی، گرنے والی پلیٹ اس کے سر پر لگی۔ اس چوٹ سے خون بہنے سے وہ آہستہ آہستہ بالکل اسی طرح مر گئی جس طرح اس نے 600 سے زیادہ لڑکیوں کی جان لی تھی۔
مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔